آپ کی سیٹیں بدلی جا سکتی ہیں، میرے ساتھ چپ بندہ چل ہی نہیں سکتا، یہ میں آپ کو پہلے بتا رہا ہوں۔ آپ چھوٹے ہیں یا بڑے ہیں، آپ کو بولنا پڑے گا۔ بولیے سبحان اللہ پیار کے ساتھ سارے حضرات۔ کوئی بندہ چپ نہیں بیٹھے گا، بس یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ اور اہل سنت یہ آپ کے جاگنے کا ٹائم ہے، یہ سونے کا ٹائم نہیں ہے۔ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ آپ نے میرات کی 3 جلد میں لکھا ہے، جو بندہ درود پاک شوق محبت کثرت سے پڑھے یہاں تک کہ دعا مانگنے کا یاد ہی بھول جائے، فرمایا اللہ بن مانگے ہر چیز عطا فرما دیتا۔ اور وجہ یہ درود پاک ہوتی۔ بلکہ دوسرے مقام پہ جو آپ نے لکھا وہ بھی سنا دوں تاکہ شوق بڑھ جائے تھوڑا سا ہمارا درود پڑھنے والا۔ آپ فرماتے ہیں کہ قیامت والے دن یہ جتنی مکھیاں ہیں نا، ان کو جہنم میں بھیجا جائے گا، لیکن اس لیے نہیں کہ ان کا ٹھکانہ ہے یا سزا ملے گی، تو پھر کیوں؟ فرمایا کہ جہنمیوں کے عذاب میں اضافہ کیا جائے گا۔ یہ جو مکھیوں کا تنگ کرنا یہ بھی ایک بہت بڑی آزمائش ہوتی ہے۔ گرمی آ گئی نا، 6 فٹ کے بندے کو یہ مکھی سونے نہیں دیتی، نہ ہی ہتھے چڑھتی ہے کہ بندہ پکڑ کے 2-4 تھپڑ لگا دے یا کہیں باندھ دے، توجہ ہے نا سب حضرات کی، لیکن تنگ بھی رج کے کرتی ہے۔ تو کہا اس لیے بھیجا جائے گا کہ ادھر سے آگ تنگ کرے، ادھر سے مکھیاں شدت پیدا کی جائے۔ سمجھ آ رہی ہے میری بات کی؟ تو یہاں سے ایک چھوٹی سی بات میں کروں، اللہ کر کے آپ کو سمجھ آ جائے۔ پتہ چلے جڑا دشمن ہوئے انہوں تن کے رکھنا چاہیے۔ نہیں آپ نہیں بول رہے میرا پتر، انصاف کرو، انصاف جڑیاں روٹیاں کھا دیاں جو حلال کرنیاں پینیاں جی۔ سمجھ آ رہی ہے؟ دا مطلب ہے دشمن نو منڈ کے رکھنا چاہیے ہے۔ سمجھ آ رہی ہے میری بات کی؟ یہ آپ سمجھ لیں، اشارہ میں نے دے دیا آپ کو۔ اب دوسری بات بھی سماعت فرمائیے، اور وہ کیا ہے؟ وہیں پر مفتی صاحب فرماتے ہیں مکھیوں کی ایک قسم وہ بھی ہے جو سیدھی جنت میں جائے گی۔ تو پوچھا وہ کون سی مکھیاں ہیں؟ فرمایا وہ شہد کی مکھیاں ہیں۔ یہ کئی بندوں کو سمجھ آ گئی، اہل علم تو سبھی جانتے ہیں، لیکن ہماری قوم جڑی محرم دے پتریراں دے نال تے ربیع الاول ساڈے نال تے شبان دے جھولے لانے والے نال تو انت پر گل کھل نہیں پہنچی نا۔ علامہ صاحب کی بات سن کے مجھے دلی خوشی ہوئی، ایسے غیرت مند بندے رہے تو ہمارا مسلک دوبارہ خدا کی قسم سریا کی بلندیوں پہ جا سکتا ہے، اور جانا بھی چاہیے، ہمیں غیرت کرنی چاہیے۔ سمجھ آ رہی میری بات کی؟ وہ مکھیاں کون سی ہیں؟ شہد کی۔ تو کیوں وہ سیدھی جنت میں جائیں گی؟ سن لیجئے اگر پسند آ جائے تو۔ فرمایا جب یہ اپنے چھتے سے نکل کے جاتی ہیں نا مختلف پھولوں کے رس چوسنے کے لیے، یہ جاتے بھی حضور کی ذات پہ درود پڑھتی ہیں اور آتے بھی درود پڑھتی ہیں۔ تو یہ درود پاک کی برکت ہے کہ یہ مکھی سیدھی جنت میں جائے گی۔ تو میں سادہ سی بات عرض کر رہا ہوں اور چیک کرتا ہوں آپ سب حضرات کو۔ میں نے کہا اگر مکھی درود پڑھے تو وہ تو جنت میں جائے گی، اگر حضور کے دیوانے درود پڑھیں تو کہاں جائیں گے؟ بتا جلدی کر بھائی۔ تو یہ درود پاک آپ نے ضرور پڑھنا ہے۔ اللہ مجھے اور آپ سب کو اور ہماری نسلوں کو مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر کثرت کے ساتھ درود پڑھنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اب آئیے ذرا جو آیت طیبہ میں نے پڑھی ہے، خلا کے